لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. صفحہ نمبر 199. فحش گوئی اور سب و شتم. فحش گوئی اور سب و شتم بھی مذموم اور ممنوع ہے. فحش گوئی اور سب و شتم کا منبع و مصدر خبث باطنی اور دنائت ہیں. فحش گوئی سے متعلق احادیث و آثار. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. ترجمہ: فحش گوئی سے بچو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو فحش گوئی اور بیہودگی پسند نہیں ہے. نسائی، حاکم، ابن عمر رضی اللہ عنہ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار اور مشرکین کو بھی گالی دینے سے منع فرمایا جو بدر کی جنگ میں مارے گئے تھے، اور فرمایا. ترجمہ: انہیں گالی مت دو، اس لیے کہ جو تم کہتے ہو وہ ان تک نہیں پہنچتا. بدرد بدرد مو آیا دا سب شتم دے چندل ټول او بدرد ویلو بیزت ټول دا ټول. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار اور مشرکین کو بھی گالی دینے سے منع فرمایا جو بدر کی جنگ میں مارے گئے تھے، اور فرمایا. ترجمہ: انہیں گالی مت دو، اس لیے کہ جو تم کہتے ہو وہ ان تک نہیں پہنچتا، البتہ تم زندوں کو تکلیف پہنچاتے ہو. خبردار، برا کہنا کمینگی ہے. ابن ابی الدنیا محمد بن علی الباقر مرسلن. نسائی، ابن عباس رضی اللہ عنہ. ایک حدیث میں ہے. ترجمہ: عیب لگانے والا، لعنت کرنے والا اور فحش کہنے والا اور زبان دراز آدمی مؤمن نہیں ہو سکتا، مؤمن نہیں ہوتا. ترمذی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ترجمہ: ہر فحش گو پر جنت کا داخلہ حرام ہے. ابن ابی الدنیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. ایک طویل حدیث میں ہے. ترجمہ: 4 آدمی دوزخ میں رہ کر اہل دوزخ کو تکلیف پہنچائیں گے. ان کے باوجود کہ وہ خود پہلے ہی سے تکلیف میں ہوں گے، یعنی کھولتے پانی اور آگ میں دوڑتے ہوں گے اور اپنی خرابی و بربادی کا رونا رو رہے ہوں گے. ان 4 میں سے ایک ایسا شخص بھی ہوگا جس کے منہ سے پیپ اور خون بہتا ہوگا. اہل دوزخ اس سے پوچھیں گے: اے راندہ درگاہ، تیرا کیا حال ہے؟ تو نے ہماری تکلیف میں اضافہ کر دیا ہے. وہ کہے گا کہ یہ ٹکرایا ہوا ہر گندے اور خبیث لفظ سے اس طرح لطف اندوز ہوتا ہے جس طرح جماع سے لذت حاصل کی جاتی ہے. ابن ابی الدنیا. ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ترجمہ: اے عائشہ، اگر فحش گوئی کسی آدمی کی صورت میں ہوتی تو وہ آدمی بڑا خراب ہوتا. ابن ابی الدنیا. ایک روایت میں ہے فحش گوئی اور بیان دونوں نفاق کے شعبے ہیں. ترمذی. یہاں بیان سے ان امور کا بیان کرنا بھی مراد ہو سکتا ہے جنہیں ظاہر نہ کرنا چاہیے. وضاحت کرنے میں اس حد تک مبالغہ کرنا بھی مراد ہے کہ تکلیف کی حدود سے متجاوز ہو جائے، تکلف کی حدود سے متجاوز ہو جائے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی تفصیل بیان کرنا، کیونکہ عوام کو ان امور کی اجمالی تعلیم دینا کافی ہے. مبالغہ کرنا مناسب نہیں، کیونکہ مبالغے سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں
اور وسوسوں کو تحریک ملتی ہے، جبکہ مختصر بات کہنے میں نہ وقت ضائع ہوتا ہے اور نہ سننے والے کو قبول کرنے میں تردد ہوتا ہے، کیونکہ لفظ بیان کو حدیث شریف میں بنا یعنی یاوگوئی کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ یو خبره ده اوس یو ټس روان دی او ته ورته وایي چې والد صاحب دې راغی نو دغه دی او دغه خبره ته ته ورته وایي چې د مور میړه دې راغی شی یو دی نو هغې به در سره جګړه کوي دغه هغه خبرې دي چې ته کیونکہ لفظ بیان کو حدیث شریف میں بنا یعنی یاوگوئی کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اس لیے غالب احتمال یہ ہے کہ اس سے بے شرمی کی باتوں کا اظہار و اعلان مراد ہے۔ اس طرح کے امور میں چشم پوشی اور صرف نظر سے کام لینا چاہیے، نہ کہ کشف و اظہار سے۔ ایک روایت میں ہے ترجمہ: اللہ تعالی فحش گو، بیہودہ گو اور بازاروں میں چلانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ ابن ابی دنیا جابر رضی اللہ عنہ، طبرانی اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ۔ حضرت جابر بن سمرہ یا د مونږ وو چې ډوډۍ وخوره یا دا شی وخوره او بیا دا مې چې ډټ شه دا 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 قسم دا غیدې راځي حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹا ہوا تھا اور میرے والد میرے سامنے بیٹھے تھے۔ اس موقع پر آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمائے۔ ترجمہ: فحاشی اور بیہودگی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ لوگوں میں اچھا مسلمان وہ ہے جو ان میں اچھے اخلاق کا حامل ہو۔ احمد ابن ابی دنیا۔ ابراہیم بن میسرہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ فحش گو قیامت کے دن کتے کی صورت میں اٹھے گا یا اس کے پیٹ میں ہو کر آئے گا۔ احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں انتہائی خطرناک مرض سے آگاہ نہ کر دوں؟ وہ مرض فحش گوئی اور بدخلقی ہے۔ فحش گوئی کی تعریف۔ یہاں تک فحش گوئی کی مذمت میں احادیث اور الفاظ نقل کیے گئے ہیں، اب اس کی تعریف ملاحظہ فرمائیں۔ قبیح امور کو صریح الفاظ میں ذکر کرنا فحش گوئی ہے۔ قبیح امور کو صریح الفاظ میں ذکر کرنا فحش گوئی ہے۔ مثلا شرمگاہ کا نام لیا جائے۔ فحاشی عام طور پر جماع اور اس کے متعلقہ امور ہی سے متعلق ہے۔ مفسدہ پرواز اور بدکردار لوگوں نے اس سلسلے میں صریح اور فحش عبارتیں وضع کر رکھی ہیں۔ وہ ان عبارتوں کو کسی جھجک اور شرم کے بغیر استعمال کرتے ہیں، جبکہ نیکوکار ونشته و د بهر ملکونو کې دغه خبرې جنسي رسالو کې دغه ورتړي هغې چې دا ټول داسې دغه چې ورتړي چې هغې سره یعنې شهوت او دغسې واقع دي او ډېر بربنډ مونږ ورته وو بربنډ الفاظو کې دلته خو بند دي یا دغه یا چپټ چا سره یا دغه نو خو بهر خو عام په سټالونو چې په دغه چې ریلوے سټیشن چې په سټورونو چې دا فحش رسالې دغه پرتې یا دغه نو هغې چې ټول دا بربنډ الفاظو کې دا ټول یې دغه ورکړي۔ مفسدہ پرواز اور بدکردار لوگوں نے اس سلسلے میں صریح اور فحش عبارتیں وضع کر رکھی ہیں۔ وہ ان عبارتوں کو کسی جھجک اور شرم کے بغیر استعمال کرتے ہیں، جبکہ نیکوکار اور خوشتوار لوگ ان عبارتوں کے استعمال سے بچتے ہیں، بلکہ اس طرح کے امور میں اشاروں اور کنایوں سے بات کرتے ہیں اور صریح الفاظ کی بجائے اشاراتی الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ حیا والا ہے، کریم ہے، وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے اور کنایے میں بیان کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں لمس سے جماع کی تعبیر کی گئی ہے
دخول، لمس اور صحبت وغیرہ الفاظ جماع کے کنایات ہیں، ان میں فحاشی نہیں ہے۔ لوگوں نے تو جماع پر بھی اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس فعل کی تعبیر کے لیے ایسے ایسے کلمات اور الفاظ وضع کر لیے ہیں جنہیں سن کر شرم آتی ہے اور ناگواری کا احساس ہوتا ہے۔ ان میں بھی بعض الفاظ کچھ کم فحش ہیں اور بعض زیادہ۔ اس سلسلے میں ہر ملک اور ہر علاقے کی عادت جداگانہ ہے۔ بہرحال کم درجے کے الفاظ مکروہ ہیں اور انتہائی درجے کے حرام ہیں۔ ان دونوں کے درمیان جو الفاظ ہیں وہ بھی تردد سے خالی نہیں، اور الفاظ میں فحش جماع ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ بدتنیت افراد غیر جماع میں بھی فحش بکتے ہیں۔ مثلاً پیشاب پاخانے کے لیے اگر یہی الفاظ استعمال کیے جائیں تو یہ گو موت کی بنسبت بہتر ہیں۔ اس طرح کی چیزیں بھی موت مثلاً پیشاب یا پاخانے کے لیے اگر یہی الفاظ استعمال کیے جائیں تو یہ گو موت کی بنسبت بہتر ہیں۔ اس طرح کی چیزیں بھی مخفی رکھی جاتی ہیں، اور جو چیزیں بھی مخفی رکھی جائیں انہیں ذکر کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، اس لیے بیت الخلا لوگوں نے خنوم دے ٹھٹائی کم روزوں کی چیز غالباً 2005 یا 2007 پتہ نہیں لگی ڈنمارک کو ہالینڈ کی گستاخانه خاکې شایع شوی د پېښور یونیورسټۍ کې هاسټلو کې هلکانو په باتروم باندې به لیکلو ډنمارک. دیکھې دا صحبت هم ډېر اثر وي. زه به چې کور هم نو زما ژبه به ډېره ښه وه، خو چې هاسټل ته به لاړم بس ژبه به ډېره خرابه شوه. کله کله به کور کې مغه الفاظ شو ډېر زیات اثر دی. صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند. بالکل صحبت ډېر لوی اثر. اور جو چیزیں بھی مخفی رکھی جائیں انہیں ذکر کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، اس لیے پاخانے پیشاب کا ذکر بھی صریح الفاظ میں نہیں ہونا چاہیے. عورتوں کا ذکر بھی صریح نہ ہونا چاہیے بلکہ کنایوں اشاروں میں ذکر کرنا چاہیے. مثلاً یہ نہ کہے کہ تیری بیوی نے کہا، بلکہ یہ کہے گھر میں کہا گیا. اثر دا چې درمې سے یعنی د ښځې په دای دغه دی دا چې خاص تر د حضرت تنویر رحمت الله علیه دغه چې ډېر دغه چې جرمې نه مطلب ښځه. پردے کے پیچھے سے آواز آئی یا بچے کی ماں نے کہا، یہ الفاظ کہے اور یہ نہ کہے کہ تیری بیوی نے کہا. عورتوں کا صریح ذکر بھی فحش کی طرف لے جاتا ہے. اسی طرح جس شخص کو کوئی عیب مثلاً برس، جزام یا بوس ښځه ده وایي ټول والا مې نو ښځه لغونې ډېر دغه لفظ دی که نه دغه او ټول والا چې دی نو هغه لغونې نرم دی دغه دی ښایسته دی دغه دی. اسی طرح جس شخص کو کوئی عیب مثلاً برس، جزام یا بوس برس دې ته برس وایي دا سپین شیشي دا. اسی طرح جس شخص کو کوئی عیب مثلاً برس، جزام یا بواسیر وغیرہ کا مرض لاحق ہو، اس ټړ چې ورته وایي دا سپو ته نه لګېدلی دغه چېدلی واو دغه چې ټړ ورته مونږ وو دې ته جزام دري دي او دغه چی دي بالکل دغه شي. خدا خاص تر سپو ته ډېر کېږي دلو بالکل هر څه ته دغه شي او سرمنې دغه شي سرمنې ښکاري دې ته جزام وایي. بلکہ کنایتاً اس کا ذکر کرے. جس شخص کو کوئی عیب مثلاً برس، جزام یا بواسیر وغیرہ کا مرض لاحق ہو اس کا ذکر صراحتاً نہ کرے
بلکہ کنایتاً کرے، یعنی یہ ہے کہ فلاں شخص جسے سخت بیماری ہے، صراحت سے بیان کرنا فحش ہے اور زبان کی آفت میں داخل ہے۔ علاء بن ہارون کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنی زبان کی بہت حفاظت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے بغل میں پھوڑا نکلا۔ ہم لوگ ان کی عیادت کے لیے گئے اور معلوم کیا کہ یہ تکلیف کس جگہ ہے۔ انہوں نے جواب دیا، ہاتھ کے اندرونی حصے میں۔ معلوم ہوا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو بغل کا صریح ذکر بھی پسند نہیں تھا۔ فحشگوئی کا محرک عادت بھی ہوتا ہے اور اہل فسق کی صحبت بھی، کیونکہ کمینوں اور فسق و فجور میں مبتلا لوگوں کو سب و شتم کی عادت ہوتی ہے۔ ان کی اس عادت سے وہ لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں جو ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں۔ ایک اعرابی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: خدا سے ڈرتا رہے۔ اگر کوئی شخص تجھ میں کوئی بات دیکھے اور اس پر تجھے عار دلائے تو اس میں کوئی بات دے کر اسے عار نہ دلانا، اس کے اوپر وبال رہے گا اور تجھے اجر ملے گا، اور نہ کسی چیز کو گالی دے۔ احمد طبرانی۔ اعرابی کہتے ہیں کہ میں نے اس نصیحت کے بعد کبھی کسی چیز کو برا نہیں کہا۔ عیاض بن حمار نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک شخص جو رتبے میں مجھ سے کم ہے مجھے گالی دیتا ہے، اگر میں اس سے بدلہ لے لوں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: دونوں گالی دینے والے دو شیطان ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو جھٹلاتے ہیں اور ایک دوسرے پر تہمت تراشتے ہیں۔ ابو داؤد۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: مومن کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے قتال کرنا کفر ہے۔ بخاری و مسلم۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں، ترجمہ: گالی دینے والے جو کچھ کہتے ہیں وہ اسی پر پڑتا ہے جو ان دونوں میں سے ابتدا کرتا ہے، جب تک کہ مظلوم حد سے تجاوز نہ کرے۔ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کوئی شخص اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور وہ اس طرح کہ ایک شخص دوسرے کے باپ کو گالی دے اور دوسرا جواب میں اس کے باپ کو گالی دے۔ احمد۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ آٹھویں آفت، لعنت کرنا۔ گالی اور سب و شتم والا خبر ختم شو۔ لعنت خواہ انسان کے لیے ہو یا حیوان کے لیے یا جماعت کے لیے، جماعت پتر کے لیے یا جماعت کے لیے مذموم ہے، گالی مذموم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ ترمذی۔ ایک حدیث میں ہے، ترجمہ: آپس میں ایک دوسرے پر لعنت نہ کرو، نہ خدا کی، نہ اس کے غضب کی، اور نہ جہنم کی۔ ابو داؤد۔ ترمذی۔
حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس قوم نے ایک دوسرے پر لعنت کی وہ عذاب الہی کے مستحق ہوئی۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور انصار کی ایک عورت بھی اونٹنی پر سوار سفر کر رہی تھی۔ راستے میں اونٹنی نے کچھ تنگ کیا تو عورت بولی کم بخت تجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اس کا بوجھ اتارو اور اسے ننگا کر دو، اس لیے کہ اب یہ ملعون ہو گئی ہے۔ راوی عمران بن حسین کہتے ہیں کہ وہ اونٹنی آج بھی میری نظروں کے سامنے اسی طرح پھر رہی ہے جس طرح لوگوں میں پھرا کرتی تھی، اور لوگ اس کے ملعون ہونے کی وجہ سے کچھ نہ کہتے تھے، نہ کوئی اس پر سفر کرتا تھا اور نہ بوجھ لادتا تھا۔ مسلم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص زمین پر لعنت کرتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت کرے جو ہم میں زیادہ نافرمان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو سنا کہ وہ اپنے کسی غلام کو لعنت کر رہے ہیں۔ آپ نے ان سے فرمایا، اے ابو بکر، کیا صدیق بھی لعنت کیا کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، رب کعبہ کی قسم ہرگز نہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسی وقت غلام کو آزاد کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اب میں کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ ابن ابی دنیا۔ ایک روایت میں ہے، ترجمہ، لعنت کرنے والا نہ قیامت کے دن سفارشی ہوں گے، لعنت کرنے والے نہ قیامت کے دن سفارشی ہوں گے اور نہ گواہ۔ مسلم۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اپنے اونٹ پر سوار جا رہا تھا، اس نے اپنے اونٹ کو لعنت کی۔ آپ نے اس شخص سے فرمایا، اے بندہ خدا، اس لعنت زدہ اونٹ پر سوار ہو کر ہمارے ساتھ مت چل۔ ابن ابی دنیا۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ ہمارے ساتھ مت چل، آپ کا یہ فرمانا کہ ہمارے ساتھ مت چل اس شخص کو لعنت سے منع کرنے کے لیے تھا۔ لعنت کی تعریف۔ لعنت کی معنی ہے اللہ سے ہٹانا اور دور کرنا۔ اس لفظ کو اس شخص کے لیے استعمال کرنا درست ہوگا جس میں خدا سے دور کرنے والی صفت موجود ہو، جیسے کفر اور ظلم۔ اس صورت میں یہ کہنا جائز ہے، ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو، کفر کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس سلسلے میں شریعت کے بیان کردہ الفاظ کی اتباع کرنی چاہیے، کیونکہ لعنت میں خطرہ ہے۔ یہ ایک نازک مرحلہ ہے، اس میں اللہ پر یہ حکم لگانا ہے کہ اس نے ملعون کو اپنی قربت سے محروم کر دیا۔ یہ امر غیب ہے جس پر اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا مطلع نہیں ہوتا۔ یا اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما دے تو وہ مطلع ہو سکتے ہیں۔ مطلب دا لعنت چې د الله د رحمت نه، د الله د قرب نه، د الله د نږدېوالي نه د ته لرې جدا ہے۔ لعنت کے اسباب و درجات۔ وہ صفات جو کسی پر لعنت کی مقتضا ہیں 3 ہیں: کفر، بدعت اور فسق۔ ان میں سے ہر ایک صفت میں 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ، ایک درجہ یہ ہے کہ عام وصف کے حوالے سے لعنت کی جائے، مثلاً یہ کہا جائے اللہ کی لعنت ہو کافروں پر، بدعتیوں پر اور فساق پر۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ وصف میں کچھ تخصیص کر کے لعنت بھیجے، مثلاً یہ کہے کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، قدریہ، مجوس اور روافض پر۔ روافض پہ یہ نہیں شیعیان تھا، روافض یا اللہ کی لعنت ہو زنا کرنے والوں پر، ظلم کرنے والوں پر، سود کرنے والوں پر۔ یہ دونوں درجے جائز ہیں، البتہ بدعت کے باب میں احتیاط ضروری ہے۔
क्योंकि बिदअत की मारिफत आसान नहीं है और हदीस शरीफ में कोई लफ्ज़ इसके मुताल्लिक़ वारिद नहीं है। इसलिए अवाम को मुब्तदिईन पर लान तान करने से रोकना चाहिए, क्योंकि उनकी बेएहतियाती से फ़साद और नज़ा का ख़तरा पैदा हो जाएगा। तेरी के लबैक वाला लगा डेर जब दगा इस्तेमाल ही कना नशिदा उस कम दगा के ऐसे यो खो दारा कना चिला कदा कम चिदी कंजल याद कर लिया बदरत याद कर नो यो कुरान पाक किम यो आगा आयत ना आगा यो कसुई हुजूर अलैहि सलाम शन है गुस्ताखी उकला वलीद बिन मुगीरा नो अल्लाह पाक पर कुरान करीम की आगा 12 के लस कंजल उकड़े कल्ला खल्ला फिम महीन हम माजिम मशाइम बिनमीम मन्ना लिल खैर मुतदिन असीम उतुल्लिन बाद ज़ालिका ज़नीम लस कंजल वर्ता पके उकड़े او اخیری کنزل دا چې دا حرامي دی بیا وی لکه هغه نور نه هغه ته پته وي چې دا شي نه ما کې شته کنه دا اخیری خبره چې وره نو لکه وی تورې راواغسته وي مور لاړه کنه او هغه ته وی چې ریشا وای چې تاسو خبره ده نو ای ورته وی چې واقعي ته زما لکه دا زمونږ د فلانی غلام اولاد دی زمونږ ستاره پلار نه اولاد نه کېده نو مونږ بیا حضرت خالد پلارو ولید خالد بن ولید او دومره طاقتور دوره پهلوانو چې وایي په ټالین به ودرېده لس کسانو به هغه قالین راخته د ده د خپونه به یې نشه دغه ټولې او بدر کې بیا قتل شو د اول 3 کسان چې راوتي وو عتبه شیبه او ولید خالد بن ولید پلار چې هغه د غوزه سخی کړي و ها او یو چې دی نو دا دغه کې هم کله چې دا صلح حدیبیه کې چې کله هغه دغه کېدله معاهده کېدله نو هغې چې ابوبکر رضی الله عنه هغه ټایم کې موجود و نو هغې کې کافرانو څه ووایي چې لکه مطلب داسې څه خبره وکړله چې لکه دا حضور علیه السلام چې کوم صحابه کرام دي کنه دا مطلب غریب خلک دي یا داسې کمزوري دي وته پرې دي یا داسې کنه داسې والله والا مو څنګه الفاظ ماته نه دي یاد نو دغه وخت کې وی ابوبکر رضی الله عنه چې دی نو په جلال کې راغی او هغه ته کافر ته وی چې ای فلانیه تو لات کی شرمګاه کو چاټ لکه شرمګاه خو لکه مو وی کنه هغه بالکل هغه ننګ لفظ استعمال کا یوس کو چاټ لکه صدا خیال چې لکه موږ به دا پرېږدو دغه نه لکه د غیرت نه دغه نه دا ویل دي او دلته چې کوم دي نو دا خو لکه موږ خپل ټکه ټوکه مسله دونه غټه نه شي هغه الفاظ تاسو یې چې نه ماته نه دا لکه باقاعده په احادیثو په کتابونو کې راغلي ده بالکل نو په دې باندې لکه حضور علیه السلام څه ونه وي چې دا غلط کار وکړه هغه خو لکه داسې د دې چې اوس وي که نه چې بدعتي چېرته مه وایې دا نن سبا چې دی نو لکه بریلیان دیوبندیانو ته بدعتیان وایي د هغه کې دیوبندیان چې دي نو وهابیانو پسې لګیایي هر یو بل ته بدعتي وایي تر پنجاب کې دلته یو جومات دی خواج ورسره بل جومات دی هغې لوډ سپیکر دی ته دغه تړلی دی دی هغې ته دغه تړلی دی لکه دی وایي چې عوام کو مبتدئین پر لان تان کرنے سے روکنا چاہیے خو پیژنې که نه نه بدعتیانو ته مبتدی چې بدعت څوټی کیونکہ ان کی بے احتیاطی سے فساد اور نزاع کا خطرہ نزاع مطلب خانہ جنگی کا خطرہ پیدا ہو جائے گا تیسرا درجہ یہ ہے کہ کسی متعین و مخصوص شخص پر لعنت کی جائے اس میں خطرہ ہے مثلاً اگر زید کافر یا بدعتی یا فاسق ہے تو اس کا وصف ذکر کر کے اس کا نام لے کر لعنت کرنے میں کوئی حرج نہیں مثلاً فرعون اور ابو جہل پر ان کا نام لے کر لعنت کی جائے کیونکہ شریعت سے ثابت ہے کہ یہ دونوں کفر ہی پر مرے تھے لیکن کسی زندہ شخص کو ملعون کہنا اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ ممکن ہے کہ وہ مرنے سے پہلے تائب ہو جائے اور اسلام قبول کر لے اور اللہ کی قربت پا کر مرے اس صورت میں اس پر یہ حکم لگانا کیسے صحیح ہوگا
कि वो अल्लाह की रहमत से दूर है। एक सवाल यहाँ पे ये किया जा सकता है कि उसकी मौजूदा हालत यानी कुफ्र की वजह से लानत की जा सकती है, जिस तरह मुसलमान के लिए उसकी मौजूदा हालत यानी इस्लाम की वजह से रहमहुल्लाह कहना दुरुस्त है। हालांकि जिस तरह काफिर का मौत से पहले मुसलमान होना मुमकिन है, इस तरह मुसलमान का मुर्तद होना भी मुमकिन है। और जवाब ये है कि किसी मुसलमान के लिए दुआए रहमत का मतलब ये है कि अल्लाह ताला उसे इस्लाम पर साबित कदम रखे, जो रहमत का सबब है, क्योंकि दुआ सवाल है और कुफ्र का सवाल करना भी कुफ्र है। अलबत्ता ये कहना जायज़ है कि फ़लाँ शख्स कुफ्र पर मरे तो उस पर अल्लाह की लानत हो, और मुसलमान हो जाए तो लानत नहीं। ये भी खाली अज ख़तर नहीं है, क्योंकि ये शुबा बहर हाल मौजूद है कि वो इस्लाम कबूल करता है या कुफ्र पर जमा रहता है। गैब के हाल से तो अल्लाह ही वाकिफ़ है, इसलिए कि लानत न करने में ही आफ़ियत है। यहाँ ये अमर भी काबिल गौर है कि जब काफिर के सिलसिले में इस कदर एहतियात है तो बिदअती और फासिक के सिलसिले में क्या कुछ एहतियात न होगी। उस पर तो नाम लेकर लानत करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आदमी के अहवाल हमेशा यकसा नहीं रहते, क्या मालूम उसका अंजाम क्या होगा। ना पनेट माने यूट्यूब में सब हर साड़ी वीडियो जोड़ेगी का ना प्लाने साढ़े फासिक और प्लाने बिदअती प्लाने काफिर पाकिस्तान इंडिया के और पंजाब के शेर उस डेर ज़्यादा से हुए। यो बल तहकीक हम शेव पता नहीं कसनुमा नहीं दे ख्वागो पदे माने तहकीक कड़े दा हुजूर अलैहिस्सलाम ज़माने ना वाला तरन ज़माने पर दा चिकम दा हालैंड के दा गैरेट वेल्डर दा कस्ते का ना चाहे खाके माँ की जो मुकाबले शायद कई याद कई दादा पूरा हालत हर चाह हालत लिखी थी नो आगे के टोलो के दा चिकम लस कंजरी शी भी दे कुरान पाक के का ना नो टोलो खबर चिकम वलीद बिन मुगीरा के पदी के में और इवन दा मौजूदा चिकम दा हालैंड चिकम दा पार्लियामेंट मेंबर दे दादा पर डॉक्यूमेंट्स की लिखी थी द मोर प्लाट दा तारीख है यो दे दादा पैदाइश सर आगे मख के बस آیت هلته همونه په خپله لیدلي ما په خپله په امریکا کې لیدلي دي چې واده نه شوی او جینۍ چې هغه هغې ته حمل وي دغه وي تر وروسته یا واده وشي او نه شي د مخکې نه واده نه مخکې هم بچی پیدا شوي اسټلو دي دغه او خاص تر هلته خو جینټۍ یونیورسټو دغه ته دي ډېر دې لپاره دي چې یونیورسټۍ چې ده د هنټینګ راوند دی بوای فرینډ آسان ملاویږي بلا حمل بوجي نه ټو ته کله خلاف مهین ها مازم مشائب بنمیم دا دغه کې یو ټم دې شمه سپاره قرآن شریف لغون دې دا دغه نه دا خبره نو اصل شپږ دا اړو خبره مې ورته ټوله ته نه چې اصل شپږ چاته اصلو نو پنځه چاته جینټۍ وي جینټو او اصل دې یو چت یو د لکانو نو دې چې ژوند تېرول ډېر ګران کار وټنه خو ښه ده 3 میاشتې پاسپورټ ورواله رالل اصل مې پرېښوده اپارټمنټ وی هلته سرکاري ټورونه زموږ چې کوم ځای یونیورسټۍ کې هم نو د لکه دلته خو د سټاف دپاره د پروفیسرانو لپاره سرکاري ټورونه او سټوډنټس لپاره نه هلته سټوډنټس لپاره وو سټاف ځان له پرایویټ هر څه چې خپل ټور اخلي ته کرایې اخلي دغه اخلي خو سټوډنټس لپاره پنځه شپږ کالونه یې لکه هغې خپل نومونه هغه یې ښه او هغې دې 1 بیډ 2 بیډ 3 بیډ پورې دغه به او کرایه به یې ترې اخیسته دا ټوله نو ما ته هم پکې ومیلاو شه نو ژوند د سکون شه د آرام شه کنې نو ما داسې حساب کړو چې ډاکټر سره مې دوستي جوړه کړې وه یو پخول مې وړی و ځان سره هغه مې وله ورته نور څه داسې څیزونه او مې چې دی خو سیمسټر به یو تېرومه چې څوک دا نه وي چې راوتښتېده ټولې نه شه چې نتیجه راوځي نو چې دی سرټیفکیټ راکړي چې دی دغه دی بیمار دی یا دغه دی او د پاتې چې دلته ټیټ نه دي دغه نه دي او واپس شم اما وایي چې داسې جیت راته میلاو شي چې هلته نه سور شم او پېښور ټیټ وشم چې په لاره م نو
سیمسټر جون کې امتحان و مئی کې مې ټول والا رااله 1980 خبره نو ټول والا مې 80 کې رااله او شکر دی او سرکاري دغه ټیو خالی ټوټر ملاو شو نو بس بیا د پاتې کېدو اسباب مضبوط شو پاتې شو کنه نو جرانه و مولانا صاحب فرمایل چو دل بسیار شود فیلا بلرزت چې خټې زیاتې شي نو اتیان هم پټو خوې دي ډېر ډان ټار دی ځان بچ کول چې شپږ ډانین حال یو دی دغه یو دی او پنځه چته جنټۍ دی او شپږ چته اسټلو او یو چت دی لټان دی بس هلته جنټۍ راځي زیات دغه دی لپاره چې هلته دوستي موستي جوړه کړي واده وشي دغه وشي چې دا نین هلته خو د ارینج میریج خو نشته دی نه که نه چې مور لړه شي پلار لړ شي رور لړ شي او چا ته دغه کړي خو بلکې چې تم جنۍ شایي یا دغه نو مور پلار کوشش کوي چې هغه شایي نسته لر شي او دا ځان له سود پیدا کړي الله 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 الله